کہہ یہ رہا ہے قرآن کہ یہ فہم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، دلیل و برہان سے بات نہیں کرتے، کہتے یہ ہیں کہ جو اسلاف سے ہوتا چلا آ رہا ہے ہم تو وہی کرتے چلے جائیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں۔ اس نے کہا کہ یہ جو 1000 برس پہلے کے کسی بزرگ نے یا کسی ان کے بڑے نے کہہ دیا، اسی کے اوپر اگر رک گئے تو تدبر انسان کا تو 1000 برس پہلے تک رہ گیا، وہیں رک گیا، آگے بڑھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے حکم دیا ہے تدبر و تفکر کا قرآن میں، اور وہ حکم کسی نہ خاص زمانے کے لیے ہے، نہ خاص مقام کے لیے، نہ خاص اشخاص کے لیے، یہ قیامت تک کے لیے، تمام نوع انسانی کے لیے، ہر دور میں ہر مقام میں رہنمائی دیتا ہے، اس لیے یہ ہر انسان کے لیے تدبر کا حکم ہے۔ کوئی ذہنیت، کوئی مسلک، کوئی روش جو تدبر سے روک دیتی ہے وہ جہنم میں انسان کو لے جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ جس کو بڑا ہی مقدس ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے سلف صالحین بزرگ ہیں، ٹھیک ہے ان کا احترام ہے، ان کی تکریم ہے، لیکن جس مقام کے اوپر ان کا تدبر پہنچا تھا، تدبر وہاں رک تو نہیں گیا، جامد تو نہیں ہو گیا، تو زندگی تو آگے بڑھ رہی ہے، انسانی علم کی سطح بلند ہوتی چلی جا رہی ہے زمانے کے ساتھ ساتھ۔ اب یہ سمجھنا کہ صاحب وہ نبوت تو ختم ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور وہ ختم نبوت سے کچھ کمی واقعہ نہیں ہوئی، قرآن محفوظ ہو گیا، وہ تو نبوت قرآن تک قیامت تک کے رہی، نبوت تو ختم ہوئی، غور و فکر بھی اگر ہم سمجھیں کہ 1000 برس پہلے کے انسانوں تک ختم ہو گیا، آگے بڑھا ہی نہیں ہے، تو یہ تو جامد ہو گیا انسان، اس کی فکر جامد ہو گئی۔ دنیا کی باقی قومیں فکری ارتقاء سے کہیں جا پہنچی، اور یہ 1000 برس پہلے کے فکر میں رہیں۔ جو انسان بھی یا جو قوم بھی صدیوں تک فکر و تدبر سے کام لینا چھوڑ دے، اس میں فکر و تدبر کی صلاحیتیں اگر وہ مفقود نہیں ہوتی تو مفلوج تو ضرور ہو جاتی ہیں۔ تو جو قوم اپنے لیے مذہبی مسلک اور عقیدہ یہ بنا لے کہ 1000 برس پہلے کی جو سوچ تھی اس سے آگے سوچ جو ہے وہ ارتداد ہے، کفر ہے، الحاد ہے، سوچنا ہی نہیں، تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں فطرت کہے گی بیکار ہے، اس قوم کے لیے فائدہ کیا ہے، کسی اور قوم کو یہی کچھ دیجئے جو کام لے ان سے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو جہیم کہا، وہ مقام جہاں ارتقاء رک جائے، روک کے معنی میں یہ آتا ہے وہیں تھم جائے، آگے نہ بڑھ سکے، جہاں یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ اور میں نے اس کے لیے یہ جو مثال دی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں عقیدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب جو کچھ پہلوں نے سوچ لیا وہی حرف آخر ہے اور کوئی نہیں سوچا جا سکتا، قرآن خود کہتا ہے۔ باتیں یہ تھیں ایسی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس زمانے کے صحابہ کے درمیان اور اس زمانے کے نہ ماننے والوں کے درمیان تھیں، یہ قیامت تک کی باتیں ہیں۔ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ تو یہ کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ نہیں ہم قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، ہم نے اپنے بزرگوں کو جس روش پہ چلتے دیکھا ہے ہم اسی کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، خواہ وہ بزرگ یا اسلاف یا جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں، نہ تو وہ اتنی عقل و فکر رکھتے ہوں، نہ قرآن کے صحیح راستے اوپر ہوں، اس کے باوجود یہ اسی راستے کے اوپر چلے جائیں گے۔ اس کا نتیجہ وہ بتاتا ہے سمن بکمن عمیون، کہ سوچنے سمجھنے کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے انسان اندھا بہرا گونگا بن جاتے تھے۔ فہم لا یعقلون، عقل و فکر کی صلاحیت نہیں رہتی۔ یہ ہے وہ جسے آپ سزا کہہ لیجئے یا نتیجہ کہہ دیجئے اس چیز کا جو سوچنے کی بات یہ ہے وہ زنگ جو بن جاتا ہے کہ جب انسان روش یا ذہنیت یہ اختیار کر لے کہ جو کچھ سوچا جانا تھا سوچا جا چکا، اب حرام ہے عقل و فکر سے کام لینا،
ان سے الگ کوئی بات کہنا ارتداد ہے، کفر ہے، تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ یہی چیز زنگ بن کے لگ جاتی ہے. یہ جو استعداد ہے انسان میں سمجھنے، سوچنے، فکر و بصیرت کی، اس کے اوپر زنگ بن کے لگ جاتی ہے، اور نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ وہ قوم وہیں کی وہیں کھڑی رہ جاتی ہے، آگے بڑھ نہیں سکتی. کبھی آپ نے سوچا ساری دنیا کے مسلمان عددی اعتبار سے قریباً 1 ارب کے قریب ان کی آبادی ہے، 50 کے قریب آزاد مملکتیں، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک بحر زخار موجیں مارتا ہوا، دنیا کی کوئی قوت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. اس کے باوجود یہ ساری دنیا کے اندر پست کیوں ہیں، ذلیل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سمجھنا سوچنا چھوڑ سکا.